لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ سورہ کہف ان صورتوں میں سے ہے جو ہمارے ہفتہ وار نصاب میں شامل ہے۔ جمعہ والے دن بعض روایات میں آتا ہے اس کو پڑھنے کی خاص فضیلت ہے۔ دجال سے حفاظت میں بھی سورہ کہف کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو مسائل بیان کیے ہیں ان میں سے ایک واقعہ نوجوانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ عربی زبان کے اندر جو جوانی کی بھرپور عمر ہے نا، اس عمر کے اندر کہتے ہیں فتح، بالکل جوان اور بھرپور جوان۔ تو شرک کا دور تھا، بادشاہ اپنی پورے جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ مسلط تھا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند ایک نوجوان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اللہ کی توحید ہی کو مانتے ہیں اور اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ وہ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ تو یہی وہ نوجوان تھے جو غار کے اندر پہنچ گئے تھے، اور انہی کی نسبت سے سورہ کہف کا نام سورہ کہف ہے۔ کہف کا معنی غار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسی محبت کی، مجھے تو اس واقعے میں غور کرنے سے یوں لگتا ہے جیسے بچہ لیٹا ہوتا ہے اور ماں اس کے پہلو بدلتی ہے۔ یہ غار والے وہ نوجوان تھے کہ لیٹے رہے اور اللہ ان کے پہلو بدلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کے بہت ہی بڑے کہہ لیجئے ولایت میں، تقوی میں، جرت میں، شجاعت میں، امامت کے منصب پہ قائم کیا۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل قیمتی عمر ہی جوانی کی عمر ہے۔ اس میں انسان کے اندر بھرپور انرجی ہوتی ہے، پوری طاقت ہوتی ہے، شباب اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، اور انسان چاہتا ہوتا ہے کہ میں اپنی طاقت کو کہیں استعمال کروں۔ مسئلہ جوانی کا نہیں ہوتا، مسئلہ اس جوانی کو صحیح ڈائریکشن نہ دینے کا ہوتا ہے۔ جب اس کو صحیح سمت نہیں ملتی ہے، جوانی کو صحیح رخ نہیں ملتا ہے، صحیح ماحول نہیں ملتا ہے، صحیح تربیت نہیں ملتی ہے، جو جوانوں کے اندر امکانات ہوتے ہیں کام کرنے کے، ان کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع نہیں ملتا ہے، تو اس سے پھر وہ جوانی ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا کہ آپ نے نوجوانوں کو ایک ڈائریکشن اور ایک سمت دے دی کہ ادھر آؤ، آنا ہے تو اس میدان میں اترو۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صحابہ کا جب تذکرہ پڑھتے ہیں، عام طور پہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بزرگ ہیں، سفید ان کی داڑیاں ہیں، بڑی بڑی ان کی عمریں ہیں، کہ بڑے بڑے کام کرنے والے صحابہ بالکل جوانی کی عمر میں تھے۔ میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر جس گھر کو مرکز بنایا تھا تربیت کا، جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، مختلف روایات کے مطابق جناب ارقم جنہوں نے اپنا گھر دیا تھا کہ آپ یہاں پہ دعوت کے سینٹر بنائیں اور یہاں مرکز بنائیں، یہاں لوگ اکٹھے ہو جایا کریں، کیونکہ خانہ کعبہ مشرکین کے قبضے میں تھا اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی۔ تو جناب ارقم کی اپنی عمر بڑی مشکل کے ساتھ 13 سے 15 سال کے درمیان تھی۔ کتنی چھوٹی سی عمر ہے،
اور کتنا بڑا فیصلہ ہے ان کا، چونکہ جوانوں کے اندر یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ ڈیسیژن لے لیتے ہیں جو بڑی عمر کے لوگ نہیں لے سکتے۔ رسک لینا ان کی نیچر میں ہوتا ہے، تو وہ رسک چاہے وہ غلط راہوں پہ لے لیں تو غلط راہوں پہ لے لیں گے، ون ویلنگ پہ آ جائیں گے، وہ 140 کی سپیڈ پہ گاڑی دوڑا دیں گے تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور وہی رسک اگر آپ اس کو صحیح ڈائریکشن دے دیں تو وہ دین کے لیے لے لیں گے، خیر کے کاموں کے لیے لے لیں گے، نیکی کے لیے لے لیں گے، تقوی کے لیے لے لیں گے۔ اس عمر میں اللہ رب العزت نے رسک لینے کی جو ہمت اور جرت رکھی ہوتی ہے وہ بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہی نہیں ہے، یہ صرف اسی عمر کا خاصہ ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل کام اس کو چیلنج سمجھ کے وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ ہم کر لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یوں پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی جوانی کی عمر پہ خاص فوکس کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 انسانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ان میں وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی اور اس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے لیے لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بھی اس عمر پہ خاص نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حساب لیں گے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن 5، آدم کے بیٹے کے پاؤں رب کے سامنے سے ہل ہی نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ میں اور آپ اگر کسی جج کے کمرہ عدالت میں ہوں اور ایک چھوٹے سے 5 مرلے پلاٹ کا کوئی کیس ہو یا 1 ایکڑ زمین کا کیس ہو تو پاؤں پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، ٹانگیں کپ کپا رہی ہوتی ہیں، انسان کے اوسان خطا ہوتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ یار میری آج تاریخ ہے، خصوصی دعا کرنا فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ اور اس وقت کیا عالم ہوگا جب ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور خود اللہ زندگی کا حساب لیتے ہوں گے، اور فیصلہ یہ نہیں ہے کہ 5 مرلے نہیں ملیں گے، فیصلہ یا تو یہ ہوگا کہ تم جنتوں کے وارث ہو، یا یہ ہوگا تم پوری جنت سے محروم ہو اور جہنم تمہارا فیصلہ ہے۔ تو اس وقت تو انسان بہت پریشانی میں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے 5 سوال خصوصی کرنے ہیں، ان میں پہلا سوال یہ ہوگا، عن عمرہ فیما افنا، اپنی زندگی کہاں لگا کے آئے ہو۔ اور پھر خصوصی سوال ہوگا، عن شبابہ فیما ابلا، زندگی کا قیمتی حصہ تمہیں جوانی دی تھی وہ کہاں لگا کے آئے ہو۔ یہ اللہ نے بھی خصوصی سوال کرنا۔ عمر کے اندر حالانکہ جوانی آ جاتی ہے تو پہلا سوال یہ ہونا ہے عمر کہاں لگا کے آؤ، لیکن پوری عمر میں جوانی کا حصہ بھی شامل ہے، پھر اسپیشلی کہا جائے گا جوانی کہاں لگا کے آئے ہو۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى، پھر تیسرا سوال ہوگا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں سے خرچ کرتے رہے ہو، کیسے کماتے رہے ہو، جائز یا ناجائز۔ چوتھا سوال، وَفِي مَا أَنْفَقَهُ، مال کہاں لگاتے رہے ہو، کیسے خرچ کرتے رہے ہو۔ اور پانچواں سوال ہوگا، وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جتنا علم تھا اس پہ عمل کیا تھا کہ نہیں۔ تو ان احادیث میں اور ان آیات بینات میں غور کرنے سے اور اوورآل انسانی تاریخ کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر چینج لانے والے نوجوان ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں، بڑی بڑی مہمات سر کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں، فتوحات اپنے نام کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں، شجاعت، بصالت اور بہادری کے کردار اور نمونے دکھانے والے نوجوان ہوتے ہیں، رسک لینے والے نوجوان ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی۔ صحابہ کرام بھی نوجوانوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے، جیسا کہ میں نے اس دن آپ کے سامنے رکھا ہے
کہ یہ ہمارا طرز عمل ہے کہ ہم بزرگوں کے پاس نوجوانوں کو نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن حضرت عمر تو نوجوان صحابی عبداللہ ابن عباس کو بزرگوں کے درمیان بٹھا دیتے تھے، اور باقاعدہ یہ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے ہمارے جو خلفائے راشدین تھے وہ نوجوانوں کو قریب رکھتے تھے اور ان کے ساتھ خاص محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں خصوصاً آتا ہے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش ہوتا تو نوجوانوں سے خصوصی مشورہ کرتے، اور اب کہتے تھے ان کا ذہن جو کام کرتا ہے وہ اور طرح کرتا ہے، تو وہ اور انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ، بعض دفعہ جس طرح سے وہ مسئلے کا حل نکالتے ہیں وہ بڑوں کے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتے ہیں، قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو سارے بزرگ اکٹھے تھے، نوجوان ان میں کوئی بھی نہیں تھا، تو کہا تمہیں کیا ہو گیا، نوجوانوں کو تم نے پاس نہیں بٹھایا؟ کل تم نوجوان تھے اور آج تم بزرگ ہو گئے ہو، اور آج اگر تمہارے نوجوان تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کل تو انہوں نے تو قیادت سنبھالنی ہے، انہوں نے تو آگے بڑھنا ہے، تو ان کو تم نے پاس کیوں نہیں بٹھایا ہوا؟ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے ہماری اسلامی تاریخ میں جو ہمیں نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پہ روانہ ہوئے تھے تو جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو آپ کے قریب قریب تھی، لیکن ہجرت کی راہوں میں بھی اور قبول اسلام کے وقت بھی نوجوانوں کا ایک خاص کردار رہا ہے۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے کیجئے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تھا، آج ہمارے ذہنوں میں جناب علی کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، جب انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا تو ان کی عمر اس وقت مختلف روایات کے مطابق کم و بیش 10 سال تھی۔ 10 سال کی عمر میں کھڑے ہو رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پہ روانہ کر رہے ہیں تو سب سے رسکی کام اس وقت اور بہت سارے کاموں میں سے یہ تھا کہ پیچھے مشرکین مکہ میں کس کو چھوڑ کے جانا ہے، امانتیں کس نے ان کے حوالے کرنی ہے۔ تو یہ مہم اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب علی کے حوالے کی تھی، ان کی ذمہ داری لگائی تھی۔ اسی طرح سے جب آپ ہجرت کے سفر میں گئے ہیں تو آپ کی رفاقت میں جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن آپ کو پیچھے سے کھانا پہنچانے والے اور ایک بہت بڑا کردار ہجرت کے سفر میں آپ کو سپورٹ کرنے والے وہ جناب ابوبکر کے بیٹوں کا تھا، اور ان کی پوری فیملی اور ان کے پورے خاندان کا تھا۔ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو وہاں جن جن صحابہ کے ہم نام سنتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، خصوصاً میں اپنے نوجوان بیٹوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ صحابہ کی زندگیاں تو ہمارے سامنے ایک ماڈل کے طور پہ ہونی چاہیے، اور کاش کوئی ایسا نظم ہو کہ روزانہ ایک صحابی کی زندگی پڑھی جائے، ایک صحابی کی زندگی پڑھی جائے کہ اس کی زندگی کیسی تھی۔ ان نوجوانوں میں ایک جوان رانا تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جب تک دین کی سمجھ نہیں تھی تو ان کی جوانی کے رنگ اور ہی تھے، خوبصورت ترین کپڑے پہننا، اعلیٰ ترین خوشبو لگانا، ایسی عطر لگانا کہ جہاں سے گزرتے مہک ہوتی اور لوگ کہتے کہ یہ خوشبو بتاتی ہے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہے۔ شاہانہ ایسی زندگی، اور کپڑے چینج کرنا اور نفیس ترین کپڑے پہننا، اور بعض تاریخی روایات کہتی ہے اللہ نے ان کو اتنی دولت دی تھی کہ جو ایک دفعہ پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، ایک دفعہ سوٹ پہنتے تھے۔ تو جب دین کے قریب نہیں آئے تھے تو یہ زندگی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو فراست دی تھی، آپ سمجھ گئے کہ اس جوان میں کام کرنے کی بڑی صلاحیت ہے۔ آپ باقاعدہ دیکھ کے نفسیات کو پرکھ کے ذمہ داریاں دیتے۔ تو مدینہ والے جب آئے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، بیعت عقبہ اولیٰ ثانیہ ہوئی اور نبی علیہ السلام نے مدینہ والوں پہ اسلام پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی ایک معلم کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جو ہمارے بچوں کو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دے۔ تو نبی علیہ السلام کی نظر انتخاب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی تھی۔ آپ نے کہا مصعب یہ ذمہ داری تم نبھاؤ، تم وہاں جا کے کام کرو اور خیر کا کام کرو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بند کر دیں بیٹے موبائل کی ساتھ، ٹھیک ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گیا۔ ابھی نبی علیہ السلام مدینے نہیں پہنچے ہیں، مصعب بن عمیر کو وہاں اپنی ذمہ داری دے کے بھیج دیا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ایک صحابی کے ڈیرے پہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو ڈیرے پہ نوجوان جمع ہونا شروع ہو گئے، اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے، انہوں نے قرآن سکھانا شروع کر دیا، دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ تو جو مدینے کے سردار تھے ان کو خبر پہنچی کہ دیکھو ہمارے نوجوان خراب کر رہے ہیں۔ وہ آئے اور مصعب جب ڈیرے میں بیٹھے تھے تو کہنے لگے تم ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہے ہو، تم ہمارے مہمان ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یہ کام شروع کر دو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھرپور جوانی میں ہیں اور اللہ نے ان کو بڑی بصیرت دی ہے۔ کہتے ہیں آپ اس علاقے کے سردار ہیں، یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے اجازت دیں، میری بات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں، پھر آپ کی مرضی ہے جو آپ فیصلہ کرنا چاہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو وہ سردار تھے، ذہین تھے، سمجھدار تھے، کہنے لگے آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے، بات تو سننی چاہیے کہ تم کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا بیٹھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کہتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئے، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور تلاوت کرتے گئے۔ جیسے جیسے حضرت مصعب تلاوت کر رہے تھے، مدینہ منورہ کے وہ سردار، ان کے چہرے کا رنگ بدلتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر سے تلاوت ختم ہوئی اور کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ تمہارے دین میں کیسے داخل ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی اللہ رب العزت نے مدینہ کے اس سردار کے دل میں دین کو داخل کیا، دو ہی وہاں برادریاں تھیں، اوس اور خزرج۔ ایک سردار پہلے دین میں داخل ہو گیا، تو جیسے انہوں نے دین قبول کیا تو ان میں تڑپ ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نعمت مل گئی ہے تو لے کے بیٹھ گئے اور لوگوں تک پھیلا نہیں رہے ہیں۔ ہمارے اندر آج یہ تڑپ ختم ہو گئی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، بس کے اندر ایک سگریٹ بندہ پیتا ہے نا، دوسرے کو خود بخود ہی کہہ رہا ہوتا ہے تو نے پینی ہے، اس کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم دعوت کے معاملے میں کمزور ہیں۔ جیسے انہوں ان کو دین کی سمجھ آئی، کہنے لگے مصعب میں تیرے پاس ایک اور سردار کو لے کے آتا ہوں، اگر اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا نا تو سمجھ لیں کہ پورا مدینہ ہی مسلمان ہو گیا۔ اس کو لے کے آئے اور اس نے بھی اسی انداز میں بات کی کہ مصعب یہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو۔ حضرت مصعب نے ان سے بھی کہا آپ سردار ہیں، بڑے آدمی ہیں، ہم تو یہاں مہمان ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، آپ مجھے بات کا موقع تو دیں، جو آپ کو پہنچائی گئی ہے وہ جو بھی ہے میں خود بتاتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، آپ بات کریں۔ جناب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے اور وہ بھی کہنے لگے بتاؤ تمہارے دین میں کیسے داخل ہوتے ہیں۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی اللہ کے دین کے لیے لگا دی۔ وہی مصعب جس کی زندگی ایسی عیش و عشرت کے اندر تھی کہ ایک کپڑا جو پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے،
آج پھر دین پہ وہ موقع آیا کہ اللہ کے نبی ہجرت کے لیے جب آئے تو پورا مدینہ منورہ مسلمان ہو چکا تھا، یہودیوں کے علاوہ، چند منافقوں کے علاوہ۔ اور اسی لیے اہل سیر کہتے ہیں کہ باقی علاقے تلواروں کے ساتھ فتح ہوئے اور مدینہ خود اللہ کے قرآن سے فتح ہوا تھا، اور مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سے اور ان کی محنت اور ان کی دعوتی کاوشوں سے پورا مدینہ مسلمان ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی مدینہ منورہ میں اسلام پھیل چکا تھا، اور جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو اس سارے لوگ آپ کے استقبال کے لیے نکلے تھے۔ غزوہ بدر ہوا، اس میں شرکت کی، غزوہ احد ہوا، اس وقت دنیا نے ایک اور ہی منظر دیکھا۔ وہی مصعب بن عمیر جس کی خوشبو ان کے نقش کا پتہ دیتی تھی، آج ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کے مال میں سے کفن دیا جائے۔ ہماری اسلامی تاریخ کہتی ہے عموماً جو بھی صحابی شہید ہوتا تھا یا مسلمان فوت ہوتے تھے، ان کے مال ہی میں سے ان کے کفن دفن کا انتظام ہوتا تھا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں اتنا بھی سامان نہیں تھا کہ ان کو کفن ہی پورا دیا جا سکے۔ ایک چادر تھی، وہ سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے رہ جاتے تھے، پاؤں پہ ڈالتے تھے تو سر ننگا رہ جاتا تھا۔ تو اس موقع پہ اللہ نے کہا تھا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ ایسے جوان ہیں، ایسے مرد ہیں میدان کے، انہوں نے میرے ساتھ کیے ہوئے سارے وعدے پورے کر دیے۔ تو ایسے وہ جیتے رہے، اور ایسے انہوں نے ایک مشن سمجھا دین کو، دین کی دعوت کو، دین کی طرف بلانے کو، کہ اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ادھر ان کا جنازہ اٹھ رہا ہو اور ادھر اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہو یہ میرے سچے بندے ہیں، انہوں نے سارے وعدے پورے کر دیے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ ایک اور نوجوان تھے عامر بن سعید، ان کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ جناب عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ والوں نے جب بدر کے اندر شکست کھائی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو ان کو یہ پتہ چلا، کچھ مکہ کے نوجوانوں کو، کہ ہمارے باپ کو بدر کے اندر جس نے مارا ہے اس میں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا نام ہے۔ تو کسی طریقے سے انہوں نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا، ادھر کہیں کام گئے ہوں گے یا جو بھی انہوں نے طریقہ اختیار کیا، اور ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ کا بدلہ خبیب سے لیں گے۔ تو اعلان کر دیا انہوں نے مکہ کے اندر کہ ایک مسلمان پکڑا گیا اور اس کو ہم نے سولی پہ لٹکانا ہے، اور فلاں تاریخ پہ ہم سولی پہ لٹکائیں گے، اور مکے والوں تم اکٹھے ہو کے دیکھنا کہ ہم کرتے کیا اس کے ساتھ۔ اعلان ہوا تو مکہ کے نوجوان، مکہ کے مرد، مکہ کی عورتیں، مکہ کے بچے اکٹھے ہو گئے، دیکھتے ہیں اس مسلمان کو آج کیسے سولی پہ چڑھایا جاتا ہے۔ تو ان دیکھنے والوں میں اس وقت تک کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان نوجوان کا نام بھی آتا ہے جناب سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جناب سعید بن عامر کہتے ہیں میں گبرو جوان تھا تو میں بھی اس نیت سے آیا کہ میں بھی دیکھوں گا آج اس مسلمان کو سولی پہ کیسے لٹکایا جاتا ہے۔ تو جہاں بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے، میں جوان تھا، میرے اندر بڑی طاقت تھی، میں بھی اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا ہوں سرداروں کے پاس
کہ دیکھتے ہیں مسلمان کو کیسے سولی پر لٹکایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک جوان ایرانا تھے، اور جب ان کو سولی کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے مکہ کے سرداروں سے کہا اگر مناسب سمجھو تو مجھے 2 رکعت پڑھنے کا بس موقع دے دو، میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ نے کہا پڑھ لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ سولی پہ جاتے ہیں ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوتا ہے، لیکن خبیب کی عجیب کیفیت تھی، ان کے چہرے پہ ایک سکون تھا، ایک اطمینان تھا، بڑے ٹھہراؤ سے کہہ رہے تھے کہ میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پڑھ لو۔ تو انہوں نے نفل پڑھے، اور پڑھنے کے بعد کہنے لگے مکہ کے سرداروں کی طرف منہ کر کے، نماز میں بہت سکون تھا، میرا دل چاہتا تھا بہت لمبی پڑھوں اور اللہ سے بڑی باتیں کروں، لیکن میرے دل میں خیال آیا تم سمجھو گے سولی کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہے، اس لیے میں نے چھوٹی پڑھی ہے۔ جناب سعید کہتے ہیں کہ میں تھا تو مشرک، لیکن میں اس منظر کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا۔ جناب خبیب کا قیام، اس کا رکوع، اس کا سجدہ، اس کے چہرے پہ اطمینان، اس کی باتیں عجیب میرے دل پہ اثر کیے جا رہی تھی۔ میں دیکھنے تو تماشا آیا تھا، لیکن ان کی نماز کو دیکھ کے، ان کی باتوں کو دیکھ کے، ان کے چہرے کے وقار کو دیکھ کے میں کچھ اور ہی سوچنے لگ گیا کہ یہ لوگ جو اس سچ دھج کے ساتھ سولی کی طرف جا رہے ہیں اور اس حالت میں اس کے چہرے پہ یہ سکون ہے، ان کا دین کیسا دین ہے، ان کا رب کیسا رب ہے، اور ان کا عقیدہ کیسا عقیدہ ہے۔ کہتے میرے ذہن کے اندر یہ سوالات اٹھنے لگے کہ خبیب، اور پھر جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سولی پہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ٹرینڈ ہی بدل دیا، یعنی کچھ وہ لوگ ہوتے تھے جو ایسا کام کرتے جو ایک روایت بن جاتا تھا۔ تو ہماری تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلے سولی سے چڑھنے سے پہلے جنہوں نے 2 نفل پڑھے وہ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد پھر جس مسلمان کی بھی شہادت یا مشکل ہوتی نا، تو ایک روایت ہی بن گئی کہ وہ کہتا میں 2 نفل پڑھ لوں۔ تو سب سے پہلے یہ کام جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ ان کی نماز میں کیا تاثیر تھی، ان کے سجدوں میں کیا تاثیر تھی، ان کے چہرے پہ کیا نور تھا کہ یہ نوجوان مشرک ہے اور تماشا دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ مسلمان کو کیسے سولی پہ ہاتھ چڑھایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر جو انہوں نے الفاظ کہے نماز پڑھنے کے، پھر بعد میں جو الفاظ کہے، پھر جو وہ شعر پڑھ رہے تھے، اب اس موقع پہ شعر کس کو یاد آتے ہیں، لیکن جناب خبیب کے کمال کے شعر تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر کہ میں اللہ کی خاطر آج مقتل کی طرف جا رہا ہوں، مقتل کی طرف جا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْمٍ مُمَزَّعِ، اور میں مقتل کی طرف کسی اور وجہ سے نہیں جا رہا، میں اللہ کی خاطر جا رہا ہوں، اور جس اللہ کی خاطر میں جا رہا ہوں اگر یہ میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں گے تو وہ میری لاش کے ٹکڑوں پر بھی برکت ڈال سکتا ہے۔ تو یہ سارا سین یہ دیکھ رہے تھے، تو اس پورے سین سے بہت ہی متاثر ہوئے، اور ادھر ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، وہ شہید ہو گئے جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی شہادت اور اپنے نفلوں سے وہ اس شرک کرنے والے نوجوان سعید بن عامر کو دین کی سچائی اپنے عمل اور شہادت سے سکھا کے چلے گئے۔ وہ تو شہید ہو گئے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہی دین سچا ہے۔
جو سولی کے اوپر بھی ایسا سکون دیتا ہے اور جو خبیب کے چہرے پہ ایسا وقار دیتا ہے، یہی دین سچا ہے۔ مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، غزوات میں شرکت کرتے رہے، اپنی جوانی اللہ کے لیے لگائی۔ پھر جناب بکر کا دور آیا، جناب عمر کا دور آیا، جناب عمر کا دور آیا تو سعید ابن عامر جناب عمر کے پاس پہنچ گئے۔ ہم تو پہنچتے ہیں نا مبارکبادیں دینے کے لیے کسی ذمہ دار کو، کسی ایک موقع پہ بھی یہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کسی خلیفہ کو مبارکباد دی ہو۔ وہ تو ان ذمہ داریوں کو بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ جناب سعید اس لیے گئے، کہا عمر ویسے حکومت کرنا جیسے اللہ کے نبی نے ابو بکر نے کی تھی، عدل و انصاف سے کام لینا، لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا میں اس کا اہل نہیں تھا، مجھے ذمہ داری دی گئی۔ کہا نہیں، تم اس کے اہل تھے، تم یہ ذمہ داری نبھا سکتے ہو۔ حضرت عمر نے موقع کو غنیمت سمجھا، کہا سعید بہت بڑی ذمہ داری ہے، مجھے سمجھانے آئے ہو نا، تو سمجھانے پہ بس نہ کرو، پھر اس ذمہ داری میں میرا ساتھ بھی تو دو، مجھے تمہارے جیسے لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ کہا نہیں، مجھے معاف کر دے، میں کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ کہا نہیں، ناراض ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے تو نصیحت کر رہے تھے کہ ایسے کرنا اور ایسے کرنا، تو میں اکیلا کیسے کروں گا؟ مجھے تمہارے جیسے نبی کے ساتھیوں کی ضرورت ہے، اور تم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جو حمص کا علاقہ ہے اس کی ذمہ داری آپ نے میری طرف سے آپ نے سنبھالنی ہے، اور جو وظیفہ بیت المال میں سے ممکن ہے ہم آپ کا مقرر کر دیں گے، اور آپ نے ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ جناب عمر نے ان کو ذمہ داری دے دی، سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور حمص کا گورنر بنا کے بھیج دیا۔ اور حمص کے لوگوں سے ایک دفعہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تمہارے پاس جو غریب لوگ ہیں ان کی فہرست دو تاکہ بیت المال سے ان کو وظیفہ دیا جائے۔ حضرت عمر اس وقت حیران رہ گئے، جب ان کے پاس لسٹ پہنچی تو اس میں جناب سعید کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ کہا تمہارا گورنر بھی غریب ہے، تمہارا گورنر بھی غریب ہے، وہ بھی غریب ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو پڑے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ تو جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں پھر ان لوگوں کی عادتیں کچھ مختلف سی ہو گئیں اور شکایات کی ان کو عادت پڑ گئی، کوفہ والے ان کا مزاج کچھ لوگوں کا بن گیا، تو انہوں نے حضرت سعید کی شکایتیں لگائیں، 3 شکایتیں۔ حضرت عمر گئے، پوچھا تمہارا گورنر کیسا ہے؟ کہ ٹھیک ہے، لیکن 3 مسئلے ہیں اس میں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ رات یہ کبھی نہیں بات سنتا، رات جو مرضی کر لیں یہ باہر نہیں آتے، بات نہیں سنتے۔ دوسرا یہ مسئلہ ہے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ان پہ غشی آ جاتی ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا ان کا یہ مسئلہ ہے کہ مہینے میں ایک دن یہ گھر سے آتے ہی نہیں، دفتری معاملات کے لیے، حکومتی معاملات کے لیے بہت لیٹ آتے ہیں۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے کہ کیا وجہ ہے؟ کہا سعید یہ 3 شکایتیں ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان ظالموں نے مجبور کیا ہے تو مجھے بتانا پڑے گا۔ میں رات کو اس لیے نہیں نکلتا کہ دن میں نے لوگوں کے لیے رکھا ہے اور رات میں نے اپنے اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نفل اور اللہ کی عبادت چھوڑ کے کیسے آ جایا کروں؟ وہ میں نے اپنے اللہ کے لیے رکھی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، مسئلہ یہ تھا کہ جب میں نے حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھتے ہوئے دیکھا تھا، وہ منظر مجھے بھولتا نہیں ہے، اور جب مجھے یاد آتا ہے تو مجھے
تکلیف ہوتی ہے، کاش اس وقت میں مسلمان ہوتا اور میں حضرت خبیب کو سولی پہ نہ چڑھنے دیتا۔ وہ جس انداز سے ان کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا اور جس طریقے سے وہ گئے تھے اور میں وہاں دیکھتا ہی رہ گیا اور میں مدد نہیں کر سکا تھا، میں وہ سوچتا ہوں تو بس میری ہوش و حواس ایک دفعہ ختم سے ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے اوپر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو انہوں نے شکایت لگائی ہے کہ مہینے میں ایک دن بہت لیٹ نکلتا ہے، کہا ایک ہی کپڑے کے اندر میرا گزارا ہے، مہینے میں ایک دفعہ میں اس کو دھوتا ہوں، انتظار کرتا ہوں، جب خشک ہوتا ہے تو پھر میں دفتر میں آ جاتا ہوں۔ یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعتاً اپنی جوانیاں اللہ کی راہ میں لگائی تھیں۔ ہم اس طرح نہیں ہو سکتے، ہمارا وہ لیول نہیں ہے یا ایمان نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ماڈل تو یہی ہیں، ان کے قریب قریب تو ہم ہو سکتے ہیں، کچھ تو ہم خیر کے کام اللہ کی توفیق سے کر ہی سکتے ہیں۔ یعنی ایک پوری لسٹ ہے نوجوان صحابہ کی، اگر آپ ان کی زندگیاں دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کیسے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے۔ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو زید بن ثابت آئے، اللہ کے نبی میں نے جہاد پہ جانا ہے۔ آپ نے دیکھا، کہا نہیں ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، چھوٹے ہو تم، 13 سال کے تھے، واپس کر دیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے سال پھر آ گئے احد کے میدان میں، مجھے بھی اجازت دیں، پھر واپس کر دیا، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، تم چھوٹے ہو۔ پھر غزوہ خندق میں انہوں نے شرکت کی، اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ صلاحیت دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا زید، یہودیوں کے ساتھ خط و کتابت ہوتی ہے، وہ اپنی زبان میں لکھتے ہیں اور پھر ترجمانی کرنی پڑتی ہے، کہیں دھوکہ نہ دے جاتے ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان کی زبان سیکھ لو۔ انہوں نے صرف 15 دن کے اندر یہودیوں کی پوری لینگویج سیکھ لی تھی، 15 دن کے اندر۔ اور نبی علیہ السلام کو اس کی ذرا ریڈنگ بھی، ٹرانسلیشن بھی کر کے بتاتے تھے کہ یہودی نے یہ لکھا ہے، یا ان کے ساتھ جو خط و کتابت ہے وہ یہ ہو رہی ہے، یہ معاملات طے ہو رہے ہیں۔ ایک پوری کھیپ ہے نوجوانوں کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیار کی، اور انہوں نے عجب طریقے سے دین کے لیے خدمات پیش کی۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ جن کا ہم نام سنتے جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا، مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے محبت کی، کسی نے تحفہ دیا، کسی نے میزبانی کی، کسی نے کیا کیا۔ تو جناب انس کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی، لوگوں نے آپ کو مختلف تحفے دیے ہیں، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں آپ کو اپنا بیٹا ہی تحفہ دیتی ہوں، یہ میرا بیٹا انس ہے، یہ آپ کے لیے وقف ہے، یہ آپ کے پاس رہے گا۔ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی، 10 سال تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی ہے تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی۔ تو یہ اپنی جوانی کے 10 سال انہوں نے جو ایسی عمر ہوتی ہے لاپرواہی والی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایسی گزاری ہے کہ رہتی دنیا تک وہ ایک مثال بن گئی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی بالکل ہی جوان تھے، بالکل ہی جوان تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس رہتے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت بھی میری خواہش ہوتی کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دروازے پہ دیر تک بیٹھ کے جاتا کہ آپ گھر تشریف لے گئیں، کہیں آپ کو ضرورت پڑے
تو آپ کو کسی اور کو بلانا نہ پڑے، میں آپ کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہوں۔ اور آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے کہا ربیہ مانگو ذرا، کیا مانگنا ہے؟ حضرت ربیہ نے کہا سوچ کے بتاؤں گا۔ کیسے ذہین تھے! انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ نے پوری کر دینی ہے، تو میں کوئی سوچ سمجھ کے مانگوں کہ کیا مانگنا ہے؟ کہا سوچ کے بتاؤں گا۔ پھر پوچھا ربیہ کیا مانگنا؟ مانگو نا۔ تو ربیہ نے سوچا تو ہوگا، جوانی ہے، مکان، رہائش، بلڈنگ، بیوی، بچے، کافی سوچا ہوگا۔ پھر سوچا کہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ کہا کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ایک ہی چیز مانگتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جیسے میں یہاں آپ کے ساتھ ہوں نا، جنت میں آپ کے ساتھ ہی رہوں، جنت میں آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ پھر آپ نے پوچھا ربیہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے بتاؤ۔ پھر سوچا کہ اللہ کے نبی اس کے علاوہ یہ ہے، ہوا ذاکا، اس کے علاوہ میں نے سوچا ہے پھر یہی ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ تو یہ سب جوان صحابہ تھے، اور ان کی عمریں، کسی کی عمر 15 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 25 سال ہے، اس کے قریب قریب ہے، کوئی زیادہ ہے تو 30 سال تک۔ ایک آخری صحابی میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ ان کا واقعہ بہت پڑھنے والا ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو بین الاقوامی مہم تھی، انٹرنیشنل وار تھی، اصل میں یہ خطرہ رہتا تھا، اس وقت 2 ہی سپر پاورز تھیں۔ آپ کہہ لیجئے جیسے پچھلے ہمارے موجودہ ماضی قریب کی تاریخ میں روس اور امریکہ پوری دنیا کے اوپر، یہ 2 لوگ، ان کی چلتی تھی اور ان کا طوطی بولتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے دور میں روم اور ایران تھے۔ تو جب آپ نے دین کی دعوت کے لیے ان لوگوں کے پاس بھیجا تو نوجوان صحابہ کو بھیجا، اپنا پیغام دے کے، ایمبیسڈر بنا کے، سفیر بنا کے۔ تو روم کے ساتھ تو خصوصاً یہ خطرہ رہتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی مدینہ منورہ پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ جب اس سپر پاور کو پتہ چلا کہ ایک نئی ریاست ہے اور اس طرح سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ خطرے تو محسوس کرتے تھے، اور ان کی پلاننگ تھی کہ مدینہ پہ حملہ کر دیں۔ تو قبل اس کے کہ وہ حملہ کریں، نبی علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ ہم وہاں تک لشکر کشی کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے جس کا انتخاب کیا، آپ حیران ہوں گے، سپر پاور ہے، بین الاقوامی طاقت ہے، لاکھوں کی ان کی فوج ہے، قدیم ترین تہذیب کے مالک ہیں، ہر طرح سے ٹرینڈ لوگ ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جس کو آپ نے لیڈر بنایا ہے اور قیادت دی ہے، ان کا نام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کی عمر اس وقت تقریباً 17-18 سال تھی۔ اور ابھی قافلہ تیار تھا، روانہ نہیں کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو پھر جناب ابوبکر نے خلافت سنبھالی، تو صحابہ نے مشورہ دیا، ایک تو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ قافلہ ابھی روانہ نہ کریں، مرتدین ہیں، بڑے فتنے ہیں، لیکن جناب ابوبکر کا ایمان ایسا مضبوط تھا کہ اللہ کے نبی نے جس کام کا ارادہ کر لیا تھا، ابوبکر اس کو کیسے روک سکتا ہے؟ یہ قافلہ تو جائے گا۔ پھر صحابہ نے مشورہ دیا چلیں آپ نے بھیجنا ہی ہے تو پھر کسی بڑی عمر کے بزرگ کو آپ ان کا لیڈر بنائیں، یہ تو بالکل ہی جوان ہے اور بڑے بڑے صحابہ ان کی قیادت میں جائیں گے۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جس کو ذمہ داری دی تھی میں اس کو ہٹا کے کسی اور کو دے دوں؟ یہ قافلہ بھی جائے گا اور ان کا لیڈر بھی اسامہ ہی ہوگا۔ تو 17-18 سال کے اس نوجوان نے پھر جیسے اپنی صلاحیتیں دکھائیں
اور کبار صحابہ ان کی قیادت میں گئے، ان کے ساتھ گئے، انہوں نے انہی کو اپنا قائد تسلیم کیا اور ان کے ساتھ ہو لیے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے نوجوان کمیونٹی کا، اور وہ اس وقت بھی ایسے ہی ہے۔ امت کا مستقبل یہی ہے، فیوچر تو اصل میں یہی ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگیاں بہت ساری گزار لیں یا ہم گزار رہے ہیں، ظاہر ہے بزرگوں کا ایک تجربہ، ان کی رہنمائی، ان کے مشورے، لیکن کام، انرجی، طاقت وہ یوتھ میں ہی ہوتی ہے، اور انہوں نے ہی وہ بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنے دین کے لیے پسند کر لے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 انسانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا جب اللہ کے علاوہ کوئی اور سایہ ہوگا ہی نہیں۔ تو ان میں شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہوگا جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عموماً جو غلط فہمی ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کو، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے ایک ذہن کے اندر، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، جوانی ہے، یار یہ انجوائمنٹ کی عمر ہوتی ہے، تو اللہ اللہ کرنا، عبادت کرنا، دین کا کام کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، ہماری تو جوانی کھیلنے کے لیے ہے۔ تو ہم اپنی جوانی کھیلنے پہ لگائیں، انجوائے کریں، مزے کریں، بعد میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ یہ تو کھیلنے کی عمر ہے، یہ تو کام کرنے کی عمر ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے، بہت بڑا وسوسہ ہے۔ اور یاد رکھیے، میں عموماً اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ میں جاب کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہو، سی ایس ایس کا آپ نے ایگزام دینا ہو، یا اس کے لیے آپ نے کوئی پوسٹ لینی ہو، یا پی سی ایس کے لیے، یا کسی بڑے اونچے اہم عہدے کے لیے، تو وہ نوجوانوں کو ملازم رکھتے ہیں یا 40 سال کے بعد رکھتے ہیں؟ نوجوانوں کو، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پوٹینشل تو اس عمر میں پوری ہوتی ہے، انرجی تو اس عمر کے اندر پوری ہوتی ہے۔ 50 سال کے بعد تو جنہوں نے رکھا ہوتا ہے ان کو ہی فارغ کرتے ہیں کہ اب جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا، بس مزید نئی چیز سیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے 40 سال کے بعد، پھر 50 سال کے بعد۔ اور جوانی کے اندر تو ہر نئی چیز سیکھنا، حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا، نیا سے نیا رزق لینا، نیا سے نیا کام کرنا، ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے دین کے لیے ہم نے بڑھاپا رکھا ہوا ہے۔ بڑھاپے کے اندر تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہم نیک ہو جائیں گے۔ بڑھاپے کے اندر تو وہ بیچارے جو پوری زندگی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی وہ نیکیاں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک بندہ اپنی جوانی میں 11 رکعت تہجد پڑھتا ہے تو بڑھاپے میں بڑی مشکل سے بعض دفعہ وہ 8 تک آ جاتا ہے، اتنا لمبا کھڑا نہیں ہوا جاتا، ٹانگیں نہیں ساتھ دیتی، کمر نہیں ساتھ دیتی۔ تو میں نے تو چونکہ ابا جی رحمہ اللہ کو قریب سے دیکھا ہے اور ماں جی کو قریب سے دیکھا ہے، بڑھاپے کی عمر میں تو کہا کرتے تھے کہ بیٹے عبادت کا مزہ تو جوانی میں آتا ہے، عبادت کا لطف تو جوانی میں آتا ہے۔ تو اللہ کے دین کے لیے بھی ہم نے اپنی جوانیاں لگانی ہیں انشاءاللہ۔ کیا لگانی ہے؟ جوانیاں لگانی۔ یہ تو نہیں کہ جوانی جو ہے وہ شیطان کے لیے دے دی ہے، تو جو نکمی عمر ہے بڑھاپے کی وہ رحمان کے لیے ہے، تو یہ تو پھر الٹی تقسیم ہو جائے گی۔ تو تقسیم ٹھیک ہونی چاہیے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ،